السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں شب ہے اور حسب معمول انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ اس سے پہلے میں کچھ دیر طہارت یعنی وضو اور غسل کے ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، جن کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نمازیں اور تلاوتیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا پہلے ان ضروری باتوں کو آپ حضرات بغور سماعت کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کی بے احتیاطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا اور ان کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ دو بے احتیاطیاں کون سی ہیں؟ یہ جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں وضو میں بھی ہیں اور غسل میں بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ دھلنے میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینا یا بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا اسی کا نام دھلنا ہے۔ اس کا نام دھلنا نہیں ہے، اس کا نام مسح کرنا ہے۔ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہہ جائے، جب تک ایک ایک ذرے پر پانی بہتا ہوا نہ گزر جائے اس وقت تک وضو اور غسل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بے احتیاطی ہے کہ لوگ دھلنے کا معنی سمجھ نہیں پاتے اور پانی کا گیلا ہاتھ پھیر لینے کو دھلنا سمجھتے ہیں، وضو بھی خراب ہوتا ہے اور ان کا غسل بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز، پانی اتنی بے احتیاطی سے لوگ بہاتے ہیں کہ کچھ جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں یا ان تک جو ہے وہ پانی کا جو اثر پہنچتا ہے وہ بس خالی گیلا ہاتھ پہنچ پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، دھلنے سے رہ جاتی ہیں اور ان کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ دو بے احتیاطیاں ہیں۔ پہلے دھلنے کا معنی سمجھ لیا جائے، اس کے بعد میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پانی جن جگہوں پر پہنچانا ضروری ہے ان تمام جگہوں پر پانی پہنچ جائے۔ ان دو باتوں کا آپ حضرات خیال کریں۔ اس کے بعد میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کے اندر سنت ہے اور غسل کے اندر فرض ہے۔ تو پہلے کلی کرنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب سمجھ لیا جائے، اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ وضو میں کہاں کہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر یہ بتاؤں گا کہ غسل کے اندر کہاں کہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ کلی کرنے کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی لیا اور اگل دیا، اسے کلی کرنا کہتے ہیں۔ کلی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے منہ کے اندر ہر گوشے میں ہر پرزے کے اندر حلق تک جو جگہ ہے سب دھل جائے، اس کا نام ہے کلی کرنا۔ اگر کسی نے اپنے منہ کے اندر تھوڑا سا پانی لیا
اور اس کے بعد میں اگل دیا تو زبان کی جڑ بھی گیلی نہیں ہوئی، حلق کے کنارے تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا، تو اگر وضو کے اندر یہ بے احتیاطی کی ہے تب تو خالی سنت چھوٹ گئی، لیکن اگر کوئی غسل کے اندر اس طریقے سے کلی کرے گا تو کلی کرنا غسل میں فرض ہے، اس کی جب کلی صحیح نہیں ہوگی تو غسل بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کلی کرنے کے اندر منہ کے تمام پرزے یعنی داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ میں اور دانتوں کی کھڑکیوں میں، حلق کے کنارے تک ہر پرزے کے اوپر پانی بہہ جائے، تب جا کر کے کلی کرنے کا معنی صحیح ہوگا۔ اور اگر منہ کے اندر کوئی سخت چیز ہے کہ پانی وہاں تک پہنچنے سے وہ روک رہی ہے، جیسے دانتوں کی جڑ یا جو ہے وہ کھڑکی کے اندر کوئی چیز حائل ہو رہی ہے، تو اس کو جدا کر کے اس کے بعد میں کلی کرنے کے ذریعے اس جگہ کو جو ترک کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو جدا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی زیادہ پان کھاتا ہے تو جڑوں میں چونا جم گیا، تو اب جم کر کے وہ پتھر کی طرح ہو گیا، اب اس کو تو جدا کرنا بہت مشکل کام ہے، تو اتنا جو ہے وہ شریعت کے اندر معاف رکھا گیا ہے، باقی تمام جگہوں کے اندر پانی پہنچا دینا یہ ضروری ہے۔ اب یہ ضروری مسئلہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنے کا معنی تو آپ حضرات نے سمجھ لیا، اب ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ، آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں نرم جگہ کہاں تک ہے، یہ دیکھو دور تک نرم جگہ جاتی ہے، آگے جا کر کے یہ ہڈی آ جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے سخت جگہ، تو ناک کے یہ دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا یہ ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو ناک کے کنارے لے جا کر کے پھر چھوڑ دیا۔ اب پانی کے اندر کوئی ایسی کرامت تو ہے نہیں کہ آپ ناک کے کنارے پانی لے کر کے گئے تو پانی اپنے آپ اوپر چڑھ جائے گا، پانی اپنے آپ اوپر نہیں چڑھتا ہے، اسے اوپر چڑھانے کے لیے آپ کو پانی کو ہلکا سا سونگھنا پڑے گا، جب آپ سونگیں گے تب پانی اوپر پہنچ کر کے آپ کی ناک کے اندر والے حصے کو تر کرے گا۔ لہذا اگر کسی نے صرف ناک کے کنارے پانی رکھ کر کے چھوڑ دیا تو وضو میں تو سنت چھوٹ گئی، لیکن غسل کے اندر تو فرض چھوٹ گیا اور اس کا غسل ادا نہیں ہوگا، وہ ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ ابھی بیان کیا گیا، اگر کوئی بندہ وضو کے اندر اس کو ترک کر دے گا تو سنت کو چھوڑے گا، اور سنت موقدہ کو ایک آدھ بار چھوڑنے سے بندہ جو ہے وہ اگرچہ گنہگار تو نہیں ہوتا لیکن عتاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر بار بار ایسا کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہے۔ تو جو لوگ روزانہ اسی طرح کلی کرتے ہیں، اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے روزانہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور غسل کے اندر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا غسل ادا نہیں ہوگا اور وہ ناپاک کے ناپاک رہیں گے۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ناک کے اندر اگر جو کثافت یا گندگی جمی ہوئی ہے، جو میل جمع ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ صاف کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ بھی غسل کے اندر ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا تب بھی جو ہے اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے شروع کے اندر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا معنی بیان کیا۔ اب میں تفصیل کے ساتھ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ وضو کے اندر کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو میں سب سے پہلے اس بات کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی جب آپ چہرہ دھلیں تو ماتھے کے سرے پر پڑنا ضروری ہے، یعنی جو جہاں سے بال نکلتے ہیں، بال نکلنے کی جگہ پر ایک دم لے جا کر کے آپ حضرات پانی ڈالیں تاکہ پانی پورے چہرے کے اوپر بہہ کر کے پورے چہرے کو دھل دے۔ اگر کسی نے پانی لیا اور اسے ناک کے اوپر لے جا کے ڈال دیا یا آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہیں ان پر لے جا کر کے ڈال دیا تو پانی تو نیچے اتر گیا، نیچے والا حصہ دھل گیا، تو اوپر جو پیشانی ہے وہاں پہ تو پانی پہنچا ہی نہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو کھینچ کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں،
تو نیچے والا حصہ پانی بہہ جانے کی وجہ سے دھل گیا، لیکن جو اوپر والا حصہ خشک تھا، آپ گیلا ہاتھ لے کر کے گئے تو وہ دھلنا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو پانی کا گیلا ہاتھ پھیرنا ہوا، تو یہ چہرہ دھلنا نہیں پایا جائے گا، اور جب سارا چہرہ نہیں دھلا گیا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوا۔ لہذا جہاں پر بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک جب چہرے کو دھلنا یہ فرض ہے، تو آپ ایک دم اوپر لے جا کر کے پانی کو ڈالیں تاکہ جو ہے وہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آئے اور پورے چہرے کے اوپر پانی بہہ جائے۔ یہ ہے گئی پہلی احتیاط۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے بال بڑے بڑے ہیں، بالوں کی جو پٹیاں رہتی ہیں، آج کل بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر بھی بال رکھتے ہیں، تو بالوں کی پٹیاں چھجے کی طرح جھکی رہتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ ان بالوں کی پٹیوں کو ہٹا کر کے ان کے نیچے جو ہماری پیشانی کا حصہ ہے اس کو بھی دھلنا یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے بھی کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تب پھر وضو نہیں ہو پائے گا۔ تیسری احتیاط یہ ہے کہ بھووں کے بال، یہ جو آنکھیں کے اوپر جو بھویں ہیں، ان کے بال اگر چھدرے ہیں، یعنی بہت زیادہ گھنے بال نہیں ہیں، تو نیچے کی کھال چمکتی ہو تو اس نیچے والی کھال پر پانی پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ اگر صرف آپ نے بالوں کو دھل لیا اور نیچے والی کھال کو نہیں دھلا تب بھی جو ہے وضو نہیں ہوگا۔ تو لہذا اگر بال چھدرے ہیں اور کھال نظر آتی ہے تو نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں کے چاروں کوے، یعنی آنکھ کے چار کنارے رہتے ہیں نا، دو ناک کی طرف اور دو آگے کی طرف، یہ جو کونے رہتے ہیں آنکھوں کے، ان چاروں کونوں کو اگر کوئی آدمی زور سے بند کر لے اور کوئی سخت چیز جمی ہوئی رہ جائے تو یہ اس کے وضو کے صحیح ہونے سے مانع ہوگا۔ لہذا اگر یہاں پر کناروں پر کوئی سخت چیز میل وغیرہ جمع ہوا ہے تو ان کو بھی چھڑا لے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اس حصے کو دھل لے۔ پلک، یعنی ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، اس کا ہر بال پورا ایک دم دھلنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کیچڑ وغیرہ یا سخت چیز جمی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے، اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے۔ اور کان کے پاس تک کن پٹی کا جو حصہ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اوپر پانی بہایا تو بہہ کر کے آ گیا، لیکن جو یہ بال ہے داڑھی کے، ان کے اور کانوں کی کنپٹی کے، جو کانوں کے بیچ میں جو ایک کنپٹی کا حصہ ہے، اگر اس میں سے بھی اگر ایک ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ گیا تب پھر وضو نہیں ہوگا۔ لہذا اس حصے کو بھی جو ہے وہ پانی پہنچانا، اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر دیں گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ناک کا سوراخ، یہ خاص طور سے عورتوں کے لیے کہ ناک کے سوراخ میں اگر کوئی گہنا ہے، کوئی تنکا وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو پھرا کر کے پانی پہنچایا جائے اور اس کے اندر پانی کی دار ڈال دی جائے۔ لیکن اگر وہ بالکل بند ہو گیا ہے وہ سوراخ ناک کا، تو پھر اندر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح آدمی جب چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تو دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، تو یہ جو چپ ہونے کے وقت میں ہونٹوں کا جتنا حصہ باہر نظر آتا ہے یہ حصہ بھی دھلنا فرض ہے۔ تو اگر کسی نے ہونٹ زور سے بند کر لیے اور بعد میں کلی بھی نہیں کی، یہ ظاہری والا ہونٹ کا حصہ اگر نہیں دھلا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹھوڑی کی ہڈی اس جگہ تک جہاں نیچے کے دانت جمے ہوں، یا آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں ٹھوڑی کی جو ہڈی ہے جس کے اوپر دانت جمتے ہیں، تو اس ٹھوڑی کی پوری ہڈی کو دھلنا یہ بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ جتنے حصے میں ہمارے ٹھوڑی کے اوپر دانت جمتے ہیں اتنی ٹھوڑی کی ہڈی کو دھلنا یہ بھی فرض ہے۔ ہاتھوں کی آٹو کھائیاں، یہ جو ہماری ہاتھوں کی کھائیاں رہتی ہے، جو عام طور پر اگر آدمی زیادہ موٹا رہتا ہے تو انگلیاں ملی رہتی ہیں اور اس کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ان ہاتھوں کی کھائیوں کے اندر پانی پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح 10 ناخنوں کے اندر جو خالی جگہ ہے، ناخن آپ دیکھیں، ناخن اور انگلی کے بیچ میں کچھ خالی جگہ رہتی ہے، یہ میل ہے، میل کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ناخنوں میں جو میل رہتا ہے اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں، لیکن وہاں پر جو خالی جگہ ہے اس جگہ کو دھلنا یہ بھی فرض ہے۔ ناخنوں کے سرے سے لے کے کونیوں کے اوپر تک ہاتھ کا ہر پہلو یہ پورا کا پورا دھلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف آپ نے اگر ایسے ہی ہاتھ میں پانی لیا
اور ایسے الٹ دیا کونیوں تک، اگر پانی ایک ایک بال کے اوپر نہیں پہنچا ہے تب بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلائی کا ہر بال جڑ سے لے کر کے نوک تک، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو گئے، تو جب آپ نے پانی بہایا تو پانی جو ہے وہ نیچے سے ہو کر کے گزر گیا، اور جو بال کھڑا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پانی نہیں لگ پایا، تو اوپر اور نیچے پورے بال کو دھلنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عورتیں کلائی کے اندر ہاتھ میں چھلا، کنگن وغیرہ، یا مرد کوئی کڑا وغیرہ پہنا ہوا ہے اور وہ ٹائٹ ہے تو اس کو ہلا کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ عورتیں بہت ٹائٹ چوڑیاں پہنتی ہیں، تو اگر پانی ان کے نیچے نہیں پہنچ رہا ہے تو ان چوڑیوں کو ہلا کر کے ان کے نیچے پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح جو فرض ہے، اس میں کچھ لوگ بال سنوار کر کے آتے ہیں اور بس ہلکی سی انگلیوں کے پور اوپر لے جا کر کے مسح کر لیتے ہیں کہیں میرے بال نہ بکھر جائیں۔ تو اگر کوئی اپنی خالی انگلیوں کے جو کنارے ہیں ان کو پھرا دے گا تو اس سے مسح نہیں ہوگا، اس لیے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ خالی انگلیوں کے پور اگر اوپر پھرا دیے تو یہ مسح جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں کی آٹو کھائیاں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ رہتی ہے، خاص طور سے جو موٹے آدمی رہتے ہیں ان کی کھال بھیڑی رہتی ہے آپس میں، تو اگر اچھی طرح وہاں پر دھیان نہ دیا جائے تو پانی نہیں پہنچ پائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو آٹو کھائیوں کے اندر ایک ایک پرزے تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ناخنوں کے اندر اگر کوئی سخت چیز جم گئی ہے تو میل کے علاوہ، میل کے اندر تو معاف ہے، لیکن اور کوئی چیز اگر جم گئی ہے تو اس کو بھی چھڑا کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور پاؤں کے اندر اگر کوئی چھلا پہنا ہے، کوئی دھاگا باندھ کر کے رکھا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی ہلا کر کے ضروری ہے۔ اسی طرح پاؤں کا جو ٹکنا ہے تو وہ پورا دھلنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ جلد بازی کے اندر اس کا کچھ حصہ سوکھا رکھ دیتے ہیں، خشک رکھ دیتے ہیں، تو اس سے ان کا وضو درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر مونچھوں کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں حکم یہی ہے کہ ساری داڑھی کو دھلنا یہ فرض ہے، ساری داڑھی کو دھلنا یہ فرض ہے۔ اب داڑھی کا مطلب کیا ہوا اس کو سمجھ لیں۔ داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی حد میں جتنی ہے، یعنی آپ ایسا کریں کہ اپنے ہاتھ سے گلے کی طرف اپنی جو ہے وہ ٹھوڈی کے نیچے سے حصے سے دبائیں اس کو، داڑھی کو۔ جب آپ نے اسے دبایا تو جو بال نکل کر کے پیچھے گلے کی طرف چلے گئے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہماری داڑھ کے اوپر جتنے بال جمے ہوئے ہیں، ٹھوڈی اور داڑھ کا جو حصہ ہے اس پر، یہ اتنا حصہ داڑھی میں آتا ہے۔ یہ ہاتھ لگا کے دیکھیں، یہ جو داڑھ کا حصہ ہے، یہ داڑھ کے اوپر جتنے بال جمے ہوئے ہیں یہ سب داڑھی پر آتے ہیں۔ تو اتنے جو بال داڑھی کے ہیں، ان تمام بالوں کو دھلنا جو ہے وہ فرض ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی خشک رکھ دیں گے آپ تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، جو بال آپ نے ہاتھوں سے دبایا وہ داڑھی کے آگے نکل گئے، جو پیچھے نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں یہ، تو ان کا صرف مسح جو ہے وہ سنت ہے۔ اور اگر کوئی پوری داڑھی کو دھل لیتا ہے، ایک دم پورے داڑھی کے نیچے سے ہیں جب سب مکمل کو، تو ایسا کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ایسا بھی کر لے تو بہتر ہے، لیکن اس کو کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ فرض یہی ہے کہ جو داڑھی کے اندر کے بال ہیں، جو داڑھ کے اوپر جمے ہوئے، ان تمام جو ہے وہ بالوں کو دھلنا یہ فرض ہے۔ اب دھلنے میں داڑھی اور مونچھوں کے بارے میں مسئلہ یاد رکھا جائے کہ داڑھی اور مونچھوں کے بال اگر چھدرے ہیں، یعنی جگہ چھوڑ کر کے ہیں، اور نیچے کی کھال نظر آتی ہے، تو پھر کھال کو بھی دھلنا یہ فرض ہے، کھال پہ پانی بہانا ضروری ہے۔ اور اگر کھال نظر نہیں آتی ہے، داڑھی گھنی ہے، مونچھیں گھنی ہے، تو نیچے والی کھال کو دھلنا فرض نہیں ہے، بس مونچھوں اور داڑھی کے بالوں کو دھل لینا یہی کافی ہے، اتنا کرنے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی مونچھیں بڑی ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں کو چھپا لیا، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ مونچھوں کو ہٹا کر کے جو ہونٹ کا حصہ ہے اس حصے کو بھی دھلنا ضروری ہے۔ اس بات کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ خاص طور سے رکھا جائے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ وضو کے حوالے سے احتیاط تھی۔ اب اس کے بعد میں غسل کے اندر
اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی جو باتیں پیش کی گئی وضو کے اندر، ان تمام باتوں کا غسل کے اندر خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں، ان تمام چیزوں میں۔ لیکن غسل کے اندر الگ سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اگر آپ غسل اور وضو کا صحیح طریقہ سمجھ جائیں گے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، تلاوت بھی صحیح ہو جائے گی۔ ورنہ بہت سارے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وظیفہ فائدہ نہیں کرتا، نماز کا فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ وضو اور غسل میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وضو اور غسل میں اگر کوئی کمی نہ رہے تو پھر نماز اور تلاوتوں وغیرہ کا پورا فائدہ جو ہے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اب غسل کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے انہیں سمجھ لیں کہ سر کے بال کے گندے ہوئے نہیں ہیں، ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا یہ ضروری ہے۔ سر کے جو بال ہیں، چوٹی نہیں بندھی ہوئی ہے بلکہ جو بال لڑکے ہوئے ہیں، ہر بال پر جڑ سے لے کر نوک تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بال بھی سر کا اگر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ کانوں میں اگر بالی یا پتے یا زیور وغیرہ کے سوراخ کا غسل میں وہی حکم ہے جو میں نے ابھی وضو کے اندر بتایا کہ اگر سوراخ بند ہو گیا ہے تو پانی اندر پہنچانا ضروری نہیں، لیکن اگر سوراخ بند نہیں ہوا ہے تو اس کو ہلا کر کے تنکے وغیرہ کو، زیور وغیرہ کو اندر پانی پہنچانا یہ وضو اور غسل دونوں میں ضروری ہے۔ اور بھووں کے نیچے کی کھال اگرچہ بال کیسے ہی گھنے ہو، دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، وضو میں نے ابھی کیا بتایا تھا کہ اگر بال گھنے ہوں تو کھال کو نہیں دھلا جائے گا، خالی بالوں کو دھلا جائے گا، اور بال اگر گھنے نہیں ہیں، چھدرے ہیں، تو پھر کھال کو دھلا جائے گا۔ لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہے، غسل کا حکم یہ ہے کہ نیچے کی کھال کو دھلنا ضروری ہے، چاہے بال کتنے بھی گھنے کیوں نہ ہوں۔ وضو اور غسل کا یہ فرق آپ حضرات یاد رکھیں، بال چاہے کتنے بھی گھنے ہوں، غسل کے اندر آپ کو جو ہے وہ نیچے کے حصے کو دھلنا ہی پڑے گا، اور وضو کے اندر اگر بال گھنے تو کھال کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کے منہ کو دھلنا یہ غسل میں ضروری ہے۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی پہنچانا، عام طور پر بڑے بال رہتے ہیں تو بالوں کو ہٹا کر کانوں کے پیچھے والے حصے پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، کیونکہ غسل کے اندر وضو یہ کلی کرنا یہ فرض ہے، لہذا داڑھوں کے پیچھے اور دانتوں کی کھڑکیوں میں جو سخت چیز ہو اس کو جدا کر لیں اور وہاں پر پانی پہنچائیں۔ چونا کی جو ریخیں جم گئی ہیں اگر آرام سے چھوٹ سکتی ہیں تو چھڑایا جائے، آرام سے نہیں چھوٹتی ہیں تو پھر معاف ہے۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، تو یہ ٹھوڑی اور گلے کا جو جوڑ رہتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی موٹا تازہ رہتا ہے تو جب تک اوپر سے آپ اٹھائیں گے نہیں اپنی گردن کو تو نیچے والا حصہ سوکھا رہ جائے گا، تو ایسے گردن کو اٹھا کر کے نیچے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح بغلوں کا بھی حال ہے، آپ اگر بیٹھ کر کے جیسے یا کھڑے غسل کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہے آپ نے اٹھائے نہیں، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بغلوں کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بغل کے نیچے پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے بازوؤں کا ہر پہلو، ہر پرزہ، پیٹھ کا ہر ذرہ، اس پر بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہے بیٹھ جاتا ہے تو پیٹ کے اندر بل پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اپنے پیٹ وغیرہ میں جو بل پڑ گئے ان بلوں کو اٹھا کر کے ان کے اندر پانی پہنچایا جائے، یا کھڑا ہو جائے اور اس وقت بھی اگر بل پڑ گئے تو ان کو اٹھا کر کے ان میں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ناف کی اندر انگلی ڈال کر کے جو ہے اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے اگر پانی پہنچنے میں شک ہو تو۔ کچھ لوگ اس میں دھیان نہیں دیتے اور ناف کے اندر پانی پہنچ نہیں پاتا ہے، ان کا غسل صحیح نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بدن پہ جو بال ہیں، پورے جسم پر جتنے رونگٹے ہیں دھیان رکھا جائے کہ کوئی رونگٹا کھڑا نہ رہ جائے، سب بالوں پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ران اور پیڑو کا جوڑ کھول کر کے اس کو بھی دھلیں۔ ران اور جو پیڑو کا جو حصہ ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بل پڑ گیا، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کو پاؤں وغیرہ کو کھول کر کے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پانی پہنچائیں۔ اسی طرح دونوں سرین کے ملنے کی جگہ، آدمی جو بیٹھ جاتا ہے تو سرین کے ملنے کی جو جگہ ہے وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اچھی طریقے سے کھڑا ہو کر کے وہاں پر بھی پانی پہنچائے۔ اسی طرح مردوں کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں، ان کا غسل کے اندر مردوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے
اگر کسی مرد کے بال گندے ہوئے ہیں، چوٹی باندھ کر کے رکھا ہے، تو بالوں کو کھول کر جڑ سے لے کر کے نوک تک ہر بال کو دھلنا مرد کے لیے ضروری ہے. اگر چوٹی نہیں کھولی یا جڑ تک پانی نہیں پہنچایا تو مرد کا غسل نہیں ہوگا. عورت کا حکم الگ ہے، وہ بھی بعد میں آ رہا ہے. مونچھوں کے نیچے کی کھال، ابھی میں نے وضو میں کیا بتایا تھا، مونچھیں گھنی ہو تو کھال دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہے. غسل میں حکم یہ ہے کہ مونچھیں اگر گھنی ہے تو نیچے کی کھال کو تب بھی دھلنا یہ ضروری ہے. اسی طرح داڑھی کا ہر بال جڑ سے لے کر کے نوک تک ہر بال کو غسل کے اندر دھلنا یہ ضروری ہے. وضو میں کیا تھا، اگر داڑھی گھنی ہے تو نیچے کھال کو دھلنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو اب نیچے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح شرمگاہ اور خصیے، یہ ان کی جو جگہیں ہیں عام طور پہ یہ چپکی ہوئی رہتی ہیں، تو ان کو اچھی طرح کھول کر کے جہاں جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے، اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے، جیسے بعد میں کوئی اسلام قبول کیا یا کسی اور وجہ سے ختنہ کسی کا نہیں ہو پایا، تو بہت سے علماء نے یہ حکم دیا کہ اس کے اوپر فرض ہے کہ کھال کو اگر اوپر چڑھا سکتا ہے تو کھال کو چڑھا کر کے حشفہ کو کھول کر کے اس کے اوپر پانی اندر پہنچائے، اور اس بات کا جو ہے وہ خاص طور سے وہ خیال رکھے جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے. اچھا، عورتوں کے لیے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر وہ خیال نہیں رکھیں گی تو ان کا غسل نہیں ہوگا. گندی ہوئی چوٹی میں ہر بال کی جڑ تر کرنی یہ ضروری ہے. عورت اگر چوٹی باندھ کر کے رکھی ہے تو ہر بال کی جو ہے وہ جو جڑ ہے اس کے اندر پانی پہنچا دے بس. مرد کے لیے تو چوٹی کھولنا ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے. چوٹی بندھی ہوئی ہے تب بھی عورت غسل کر لے گی اور جڑوں میں پانی پہنچا دے گی تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی عورت نے چوٹی اتنی سخت باندھ کر کے رکھی ہے کہ جڑ میں پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو اب عورت پر بھی فرض ہے کہ اپنی چوٹی کھول کر کے جڑوں تک پانی پہنچائے. اگر کسی عورت کے پستان ڈھلے ہوئے ہیں اور پانی اگر پستانوں کے نیچے نہیں پہنچ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پستانوں کو اٹھا کر کے نیچے والے حصے کے اندر پانی پہنچانا یہ عورت کے لیے فرض ہے. اسی طرح پستان اور شکم کے جو جوڑ رہتے ہیں، عام طور پہ خاص طور سے موٹی تازی عورتوں میں ایسے بلڑے پڑ جاتی ہیں، پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ان کو اٹھا کر کے اندر والے حصے پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. عورت کی شرمگاہ کے چاروں لبوں کے اوپر والے حصوں پر بھی جڑ تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو شرمگاہ کے جو حصے رہتے ہیں چاروں لب، ان میں پانی نہیں پہنچ پاتا، تو جڑ تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح جو بھی شرمگاہ کا جو بھی پرزہ ہے، ہر پرزے میں فرج خارج کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں، عورت کی شرمگاہ کا جو اندر والا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ انگلی ڈال کر کے پانی پہنچانا یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اندر پانی پہنچا دے تو یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے. اس بات کا خیال رکھنا یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اب یہاں پر آخر میں کچھ وہ ضروری باتیں بتا دوں کہ وضو اور غسل کے اندر کچھ چیزوں کی ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، انہیں آپ حضرات سن لیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا وہم نہ ہو. تو سب سے پہلے تو چھوٹ یہ ہے، آنکھوں کے ڈھیلے یا آنکھوں کا جو اندر والا جو ڈھیلا ہے نا، اس کو دھلنا وضو اور غسل کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح عورت کے گندے ہوئے بال، مرد کو تو بال چوٹی کھول کے پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن عورت کے بال اگر گندے ہوئے ہیں تو خالی جڑوں کو ترک کر لے، گندے ہوئے بالوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. ناک کان کے زیوروں کے سوراخ اگر عورت کے بند ہو گئے ہوں تو سوراخوں میں پانی پہنچانا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی طرح مکھی یا مچھر نے بیٹ کر دی بدن پر اور اس کی بیٹ لگی ہوئی ہے تو اس بیٹ کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو اور غسل ہو جائے گا. عورت کے ہاتھ پاؤں میں اگر مہندی کا کچھ جرم لگا ہوا رہ گیا اور اس نے ایسے ہی اگر وضو بنا لیا ہے تو وضو اور غسل اس کا ہو جائے گا. دانتوں میں اگر چونا جم گیا نہیں اتر رہا ہے وہ معاف ہے. اسی طرح بدن پہ جو میل جمع رہتا ہے جس کو چھڑانے سے چھوڑتا ہے تو اس میل میں اگر میل کو نہیں چھڑایا اور وضو اور غسل کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ناخنوں میں اگر مٹی وغیرہ بھر گئی، جیسے ناخنوں میں میل بھر جاتا ہے تو اس میں اگر
میل کو نہیں نکالا, پانی اندر نہیں پہنچایا, تب بھی حرج نہیں ہے. اسی طرح کبھی کبھی بال کے اندر گانٹ لگ جاتی ہے, تو اگر بال میں گانٹ لگ گئی اور گانٹ کے اندر پانی نہیں پہنچ پایا تو معاف ہے. اسی طرح پلک یا آنکھوں کے کنارے میں جو سرمے کا جو جرم رہ جاتا ہے, اگر اس کو نہیں چھڑا پایا, سرما کا کچھ حصہ جمع رہ گیا, تب بھی وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا. اسی طرح جو آدمی لکھتا ہے تو سیاہی وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ بھی معاف ہے. رنگ کرنے والے لوگوں کو رنگ کا جرم لگ جاتا ہے ناخن وغیرہ پر, تو یہ مجبوری ہے, وہ ان کے لیے معاف ہے. اسی طرح روٹی پکانے والے یا ایسی عورت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آٹا وغیرہ تھوڑا سا لگا رہ گیا, دھیان نہیں گیا, وہ معاف ہے. اور اسی طرح اگر کسی کا دانت ہل رہا ہے اور اس نے دانت کو تار سے بنوا لیا ہے, تو اب اگر اس کو کھولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور بار بار اس کو باندھ نہیں پائے گا, تو وہ معاف ہے. اسی طرح اگر کسی کا دانت اکھڑ گیا, اندر مسالہ بھروا لیا, اب اس کو مسالے کو نکالے گا تو یہ بہت تکلیف والی بات ہے, تو اندر اگر پانی نہیں پہنچائے گا تو یہ معاف ہے. تو یہ کچھ معافی کی صورتیں ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن آخری بات رہ گئی ہے, یہ ضروری مسئلہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ 3 چیزیں ہیں شریعت میں. نمبر 1, کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر پانی پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے, جیسے آنکھ کا ڈھیلا. نمبر 2, کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر پانی پہنچانے میں مطلب ضرر تو نہیں ہوتا لیکن مشقت اٹھانا پڑتا ہے, جیسے عورت کی گوندی ہوئی چوٹی. اس کے بعد میں تیسری چیز, اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر پانی نہیں پہنچا ہے کسی ضرر یا مشقت کی وجہ سے, تو اب بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ میں پانی نہیں پہنچا پایا ہوں, تو ان تینوں صورتوں میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جہاں پہ پانی پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے معاف ہے, جہاں پہ پانی پہنچانے میں جو ہے وہ مشقت اٹھانا پڑتا ہے جیسے عورت کی گوندی ہوئی چوٹی, وہ بھی معاف ہے. لیکن وہ جگہ جہاں پہ ضرر اور مشقت نہیں ہے اور بعد میں پتہ چل گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا ہے, جیسے مثال کے طور پر مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی, مہندی لگی رہ گئی, سرما لگا رہ گیا, آٹا لگا ہوا رہ گیا, تو اب جب دیکھ لیا تو اب معاف نہیں ہے. اب تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس جگہ سے آٹا سرما وغیرہ ہٹا کر کے وہاں پہ پانی پہنچائے. جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ معاف ہے, معاف کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں چلے تب معاف ہے, لیکن جب پتہ چل گیا تو اب معاف نہیں ہے. اب حکم یہ ہے کہ پانی اگر وہاں پر پہنچا سکتا ہے تو پانی وہاں پر پہنچائے. یہ وضو اور غسل کے حوالے سے جو احتیاطیں تھیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ حضرات ان تمام جگہوں کا خاص طور سے وضو اور غسل میں خیال رکھیں. اگر ان میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ کا وضو اور غسل خراب ہوگا, تلاوت کریں گے تو گنہگار ہوں گے, غسل صحیح نہیں ہوگا تو, اور بغیر نہائے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ جائیں گے تو گنہگار ہوں گے, اور جو فائدہ ہوتا ہے ان عبادتوں کا وہ فائدہ آپ کو نہیں مل پائے گا. تو یہ بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں. آپ حضرات ان تمام کا خاص طور سے خیال رکھیں. درود پاک پڑھ